ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک صرف پڑھنے کی کتاب ہی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام جسے ادب، خشوع اور محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے قرآن پاک کی تلاوت کے چند اہم آداب جن پر عمل کر کے ہم اللہ کے نزدیک اپنی تلاوت کو محبوب بنا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر طہارت۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے جسم اور کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی نہ چھوئے مگر پاک لوگ۔ اور دوسرے نمبر پر اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر سکون اور ادب کے ساتھ بیٹھیں، یہ تلاوت کے احترام کی علامت۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی انداز میں بیٹھ کر لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے تلاوت قرآن شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، کیونکہ اس بات کا حکم ہمیں اللہ نے خود قرآن میں دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اور پناہ ان الفاظ کے ساتھ مانگی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ تلاوت کا آغاز سورت کے شروع سے کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازمی ہے تاکہ سورت کے درمیان فرق اور فصل واضح ہو جائے، اور اگر آپ سورت کے درمیان میں سے پڑھ رہے ہیں تو پھر چاہے آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیں تو یہ آپ کو کافی ہو جائے۔ یہ قرآن کا ادب اور دل کو یکسو کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی طرح چوتھا اصول ہے کہ قرآن پاک کو جلدی جلدی نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو، ہر حرف کو اس کا حق دیں اور آہستگی کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن بڑے ادب کے ساتھ کرتے۔ آپ علیہ السلام پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ سانس لیتے، اس کے بعد پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ سانس لیتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو واضح کر کے نبی علیہ السلام تلاوت قرآن فرماتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں قرآن صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنے کی کتاب ہے، اور قرآن کو دل کی حاضری اور غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ جہاں جنت کا ذکر آئے وہاں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، اور جہاں عذاب کا ذکر آئے وہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور تلاوت ایسی جگہ پر کریں کہ جہاں شور شرابہ نہ ہو، اور یہ صرف دل اور ذہن کو اللہ کے کلام میں مشغول کرنے کے لیے ہے، وگرنہ آپ کسی بھی پاک جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، گلی میں، محلے میں، بازار میں، مسجد میں، گھر میں، دکان پر، گاڑی میں، چلتے پھرتے، جہاں آپ کو اللہ موقع دے۔ واش روم وغیرہ سے پرہیز کریں اور کسی پلیس جگہ سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ ہر جگہ پر بیٹھ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تلاوت قرآن موبائل پر دیکھ کے پڑھنا چاہیں تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت، عمل اور برکت کی دعا مانگیں۔ ناظرین، قرآن کا ادب در حقیقت اللہ کا ادب ہے۔ آئیے ہم قرآن کو صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھیں، مانیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔